القادر ٹرسٹ کے اصل میں صرف 2 ٹرسٹی، عمران خان اور بشرا بی بی۔ القادر ٹرسٹ صرف 8 مہینے کے لیے ایک ٹرسٹ تھا۔ تحقیق میں سب سامنے آ گیا۔ تحقیق کے مطابق القادر ٹرسٹ صرف 8 مہینے کے لیے ایک ٹرسٹ تھا۔ ICT ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے مطابق اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ ٹرسٹی صرف عمران خان اور بشرا بی بی۔ تحقیقات سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ القادر ٹرسٹ حکام کے سامنے ناپید ہو جانے تک صرف 8 مہینے کے لیے ایک ٹرسٹ تھا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ تحقیقات پر یہ بات سامنے آئی ہے کہ القادر ٹرسٹ کے اصل میں صرف 2 ٹرسٹی ہیں، عمران خان اور بشرا بی بی۔ 2021 میں اس وقت کے وزیر اعظم عمران خان کی درخواست پر بابر اعوان اور زلفی بخاری کو ہٹانے کے بعد ڈاکٹر عارف نذیر بٹ کے ساتھ فرحت شہزادی یعنی فرح گوگی صرف نامزد ہوئے، لیکن ٹرسٹیز کے طور پر کبھی رجسٹرڈ نہیں ہوئے۔ یہاں اس بات کا بھی تذکرہ ضروری ہے کہ ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے تحت القادر یونیورسٹی پروجیکٹ کے ٹرسٹ ڈیڈ میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ ٹرسٹیز 4 سے کم یا 500 سے زیادہ نہیں ہونے چاہیے۔ دسمبر 2019 میں بابر اعوان نے سب رجسٹرار آفس اسلام آباد میں القادر ٹرسٹ کو رجسٹرڈ کروایا تھا۔ دریاسنا ایک نیا ایکٹ تیار کیا گیا، ICT ٹرسٹ ایکٹ 2020، جبکہ القادر ٹرسٹ کی رجسٹریشن کا عمل پچھلے ٹرسٹ ایکٹ 1882 کے بعد جاری تھا۔ اب جب نیا ایکٹ قائم ہوا تو القادر ٹرسٹ کے ساتھ ساتھ ہر ٹرسٹ کے لیے ICT کے نئے ٹرسٹ ایکٹ کے تحت خود کو رجسٹرڈ کرنا لازمی تھا۔ تاہم متعلقہ محکمے کے باخبر ذرائع نے بتایا کہ محکمہ صنعت اور لیبر کے سرکاری ریکارڈ میں القادر ٹرسٹ نے 2 سال کی تاخیر کے بعد بالآخر 2023 میں درخواست جمع کرائی۔ ذرائع نے وضاحت کی کہ القادر ابھی تک خود کو رجسٹر کرانے میں ناکام رہا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ICT ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے مطابق اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 26 اگست 2020 سے نیا ICT ٹرسٹ ایکٹ نافذ ہونے تک القادر کو صرف 8 مہینے کے لیے ٹرسٹ کے طور پر رجسٹر کیا گیا تھا۔ ذرائع نے مزید انکشاف کیا ہے کہ القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ جو 2019 میں بطور ٹرسٹ رجسٹرڈ ہوا تھا اب موجود نہیں ہے، جیسا کہ نئے ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت خود کو حکام کے سامنے رجسٹرڈ کرانے میں ناکام رہا ہے۔ القادر ٹرسٹ پہلے 1882 کے ٹرسٹ ایکٹ کے تحت رجسٹرڈ تھا۔ ذرائع نے کہا کہ نئے ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت دوبارہ رجسٹریشن کے لیے ان کی موجودہ درخواست ان 7 بدعنوانی ایجنسیوں میں سے ایک کی منفی رپورٹس کی وجہ سے روک دی گئی ہے۔ اتھارٹی نے القادر ٹرسٹ کے چیف فائنینشیل آفیسر کو ایک خط لکھا جس میں موضوع تھا ICT ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ کی درخواست سے متعلق معلومات، جس میں انڈسٹریز اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ کے اعتراضات کو اجاگر کیا گیا۔ 13 اکتوبر 2023 کے خط میں کہا گیا کہ میمورنڈم آف ایسوسی ایشن غائب ہے، ٹرسٹ کا پتہ رہائشی علاقے میں ہے، منسلک CNIC کاپیاں تصدیق شدہ نہیں ہیں، رجسٹریشن ایکٹ 1908 کے تحت منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد کی رجسٹریشن کا ثبوت فراہم نہیں کیا گیا ہے، معلومات کی تصحیح کا حلف نامہ فراہم نہیں کیا گیا، حلف نامہ غائب ہے یعنی کوئی قانونی کارروائی نہیں، کوئی مجرمانہ ریکارڈ نہیں ہے، ملکیت یعنی کرائے کا ثبوت غائب ہے، تصدیق شدہ یوٹیلٹی بل کی فوٹو کاپی غائب ہے اور ہارڈ کاپی میں فراہم کردہ مالیاتی ڈیٹا آن لائن درخواست سے میل نہیں کھاتا۔ اتھارٹی نے 21 نومبر 2023 کو القادر یونیورسٹی ٹرسٹ پروجیکٹ کو دوبارہ ایک خط بھیجا جس میں کہا گیا کہ اسی دفتر سے مذکورہ خط میں نمایاں ہونے والی حل نہ ہونے والی خامیوں کی وجہ سے القادر ٹرسٹ کی درخواست جمود کا شکار ہے۔ رابطہ کرنے پر القادر ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امجد الرحمان نے اس کے وجود کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے کہا کہ القادر ٹرسٹ 1882 کے ایکٹ کے تحت قائم کیا گیا تھا اور اب بھی موجود ہے، زمین اور عمارتوں سمیت تمام اثاثے اس کے نام پر رجسٹرڈ ہیں۔ جیسا کہ نئے ایکٹ کے تحت مشورہ دیا گیا ہے، ہم نے اپنی موجودہ رجسٹریشن کو اپ گریڈ کرنے کے لیے دوبارہ رجسٹریشن کے لیے درخواست دی ہے، جس کا فی الحال محکمہ مقابلہ کر رہا ہے اور محکمے کے خلاف درخواست عدالت میں زیر التوا ہے۔ ٹرسٹ کا وجود منسوخ نہیں کیا جا سکتا کیونکہ تمام اثاثے قانونی طور پر اس کے نام پر رکھے گئے ہیں، صرف ضرورت نئے ایکٹ کے مطابق اس کی رجسٹریشن ہے۔ القادر ٹرسٹ کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر امجد الرحمان نے یہ بھی تصدیق کی کہ بابر اعوان اور زلفی بخاری کو القادر یونیورسٹی پروجیکٹ ٹرسٹ سے نکالے جانے کے بعد فرحت شہزادی یعنی فرح گوگی اور ڈاکٹر عارف نذیر بٹ کو نامزد کیا گیا تھا، لیکن ٹرسٹی کے طور پر کبھی رجسٹرڈ نہیں کیا گیا۔ تاہم PSEC کی ضرورت کے طور پر ایک نیا ٹرسٹ رجسٹرڈ کیا گیا، یعنی القادر یونیورسٹی ٹرسٹ انڈومنٹ فنڈ برائے چیریٹی اور فنڈز کے مقاصد، جہاں فرحت شہزادی اور ڈاکٹر عارف نذیر بٹ کو عمران خان اور بشرا بی بی کے ساتھ اس کا ٹرسٹی بنایا گیا، جبکہ اب فرحت شہزادی کو بھی یہاں سے ہٹا دیا گیا ہے اور اب صرف ماہرین تعلیم ہی اس کے بورڈ آف ٹرسٹیز کا حصہ ہیں۔ نئے ٹرسٹ ایکٹ 2020 کے تحت انڈسٹریز اینڈ لیبر ڈپارٹمنٹ ICT میں دوبارہ رجسٹریشن کے لیے القادر ٹرسٹ کی درخواست کے بارے میں وضاحت کرتے ہوئے امجد الرحمان نے کہا کہ ہماری ICT لیبر انڈسٹریز کے پاس 2 درخواستیں ہیں، ایک ٹرسٹ رجسٹریشن کے لیے اور دوسری چیریٹی رجسٹریشن کے لیے۔ ٹرسٹ کی درخواست میں کوئی کمی نہیں ہے، تاہم محکمہ تجویز کرتا ہے کہ ہم نئی درخواستیں دائر کریں، جیسا کہ انہوں نے کچھ ترامیم تجویز کی ہیں۔ ہم نے ان سے درخواست کی کہ وہ ہماری درخواست کو دوبارہ کھولیں کیونکہ درخواست دائر ہونے کے بعد پورٹل بند ہو جاتا ہے۔ ہمارے خیال میں اگر وہ ترامیم چاہتے ہیں تو ہم پورٹل کے ذریعے ضروری تبدیلیاں کر سکتے ہیں۔
قابل ذکر بات یہ ہے کہ ہم نے موجودہ ترمیم کی ہارڈ کاپیاں محکمے کو پہلے ہی جمع کر دی ہیں۔ نئی درخواست دائر کرنے کے لیے پرانی درخواست کو حذف کرنے کی ضرورت ہوگی، جو کہ ممکن نہیں ہے کیونکہ اس حوالے سے ہمارا کیس جو فی الحال اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر التوا ہے، اصل دائر کردہ درخواست پر مبنی ہے۔